بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وما صلی عجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان. بلے معقوبی انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی و روز خوشی داشته باشید. سلامت باشید. صبح ہمیں یہ دوستان بخیر. صبح شما ہم بخیر. خوب سبھی کے منچہ فاطمے سکینے عالیے خوبی شما. بلے آقا. بلے آقا شما خوبی. منخوبہ ممنون. خانوادے ہمیں یہ دوستان خوب ہستان. بلے آقا خوب. بلے یہاں خوب ہستن. سلامت باشید. آقای علی اصغر، آقای شراب، آقای شارب، آقای غلام علی، آقای فرقان شما خوب هستید دوستان؟ من خوب هستم ممنون. صبحانه چه خوردید همه شما؟ امروز بهبه نهاری خوردی؟ بهبه امروز دوستان نهاری خوردن، در قبرستان خوردن. بله در قبرستان نهاری خوردن. اینها در قبرستان بود؟ نه قرآن خانی در قبرستان بود. بله یہ در یک خانه بود. خوشمزه بود نهاری. بله پوٹا ٹیک دیا تھا یا نہیں؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے پوٹا ٹیک دینا. پوٹا ٹیک کے کھایا ہوگا. پوٹا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کون جانتا ہے پوٹا کسے کہتے ہیں؟ مرغی کے اور کبوتر کے جو گلے پہ جہاں جس میں دانا جاتا ہے اسے پوٹا کہتے ہیں. اس کا پیٹ سمجھ لیجیے. پوٹا ٹیک کے کھانا یعنی خوب زبردست دشمنی نکالنا کھانے سے، خوب دب کے کھانا خوب. خوب شروع کنیم دوستان. ما امشب امروز چه میخوانیم؟ ما دیروز و پریروز دو روز ما درباره اسم مفعول خواندیم. بله دو روز درباره اسم مفعول خواندیم. بله امروز صفت مشبهه میخوانیم. بله از صفت المشبهه صفت بله شبہ. خیلی خوب بیائیں. اسم مفعول درباره اسم مفعول متوجه شدید دوستان سبھی کے انچہ فاطمه عالیه سکینه. اسم مفعول خیلی راحت است. اگر اسم فاعل درست خوانده باشید خیلی راحت است. اسم فاعل و اسم مفعول ہر دوتا در چند چیز مشترک هستند. دونوں کچھ چیزوں میں مشترک ہیں. مثلا صیغے دونوں کے 6 ہیں. ضمیریں سب وہی ہیں، سیم جی، لیکن بس نام کا فرق ہے. وہاں فاعل کی کہلائیں گی، یہاں اس میں مفعول میں نائب فاعل کی. جی وہاں بھی فعل جو تھا وہ حدوثی تھا اس میں فاعل میں بھی، اور یہاں بھی فعل حدوثی ہونا چاہیے. بس یہ ہے کہ وہاں فعل کو کام جس سے صادر ہوا ہے اس پہ دلالت کرتا ہے، اور اس میں مفعول میں فعل جس پر صادر ہوا ہے اس ذات پہ دلالت کرتا ہے. جی اگر میں ضارب ہوں تو میں ضارب ہوں. ضارب ایک ذات پہ دلالت کر رہا ہے جس سے فعل صادر ہوا ہے. تو ضارب انا ضارب میں ضارب مجھے ایک ذات پہ دلالت کرتا ہے جس سے ضرب صادر ہوئی ہے. لیکن یہ جو ضرب مجھ سے صادر ہوئی ہے کسی کے اوپر تو ہوئی ہوگی جس کے اوپر بھی میری یہ ضرب صادر ہوئی، جس ذات کے اوپر وہ مفعول ہے، وہ اس میں وہ مضروب ہے. میں ضارب ہوں تو وہ مضروب ہے. آپ فاعل ہیں تو وہ مفعول ہے. آپ نے کام کو انجام دیا ہے تو جو کام انجام دیا گیا ہے جس ذات کو اس ذات کو کہیں گے اس میں مفعول. ٹھیک ہے. دونوں میں ایک جیسے ہو گئے کتنی چیزوں میں؟ صیغے دونوں کے سیم ہیں، ضمیریں سیم ہے، بس نام کا فرق ہے. اور دونوں میں حدوث کے معنی ہے، فعل حدوثی ہوتا ہے. اور جدا کس چیز میں ہے الگ الگ؟
ایک تو بنانے میں کہ اس میں فاعل مضارع معلوم سے بنتا ہے، مشترک اس میں بھی ہے کہ دونوں مضارع سے بنتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اس میں فاعل مضارع معلوم سے بنتا ہے، اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے. جی وہ اس میں فاعل اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جس سے فعل صادر ہوا ہے، اور اس میں مفعول اس ذات دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہے، جس پر فعل واقع. ٹھیک ہے. صیغہ اس میں فاعل کا فاعل کے وزن پہ اور اس کے وزن غیر ثلاثی مجرد سے جی وہ مضارع معلوم کے شروع میں اس میں فاعل میں غیر ثلاثی مجرد میں علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ ما قبل آخر کو کسرہ، اور اس میں مفعول میں مضارع مجہول کے شروع میں میم مضمومہ ما قبل آخر پہ فتح ہوتا ہے. یہ مضارع مجہول پہ غیر ثلاثی مجرد میں. ٹھیک ہے. بولیے. جی. لہذا اگر آپ سے کوئی یہ کہے اکتسبا یکتسبو، اکتسبا یکتسبو سے اس میں فاعل کی کردار سنائیے تو آپ کیا کہیں گی؟ مکتسبن، مکتسبن، مکتسبان، مکتسبون، مکتسبتن، مکتسبتان، مکتسبتون. اب کہیں اس میں مفعول کی کردار تو ہوگا یکتسبو تھا، مکتسا سین پہ زبر اور میم مضمومہ. مکتسبن، مکتسبان، مکتسبون، مکتسبتن، مکتسبتان، مکتسباتون. ٹھیک ہے. آپ سے اگر کوئی کہے اکلا یاکلو، اکلا یاکلو سے اس میں فاعل کی کردار سنائیے تو کیا ہوگا؟ یاکلو، جی یاکلو، یاکلانے، یاکلون. اکلا یاکلو سے بس ٹائم فش ہو گئی. بتائیے یاکلو سے اس میں فاعل کی کردار سنائیے. سکینہ ماکلون ہوگا. جی ماکلون ہوگا. آپ غنچہ فاطمہ، آپ سکینہ، سبھی کا آپ بتائیے. آپ کو معلوم ہے نا ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد دیکھ لیجیے گا. تو نہیں آکلون، آکلانے، آکلون، آکلانے، آکلون، آکلتن، آکلتان، آکلاتن. یاکلو ہے نا یہ، یا تو مضارع کی ہے نا، تو اکلا ثلاثی مجرد ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا اکلا یاکلو سے. جب میں نے اکلا کہہ دیا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ثلاثی مجرد ہے یہ. جی تین حرف ہے، تینوں اصلی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. ثلاثی مجرد ہے تو فاعل ان کے وزن پائے گا. اکلا یاکلو بولیے. آکلون، آکلون ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک فاعل کا حمزہ اور ایک یہ. جی آکلون، لیکن یہاں تخفیف واجب ہو جائے گی. یاد ہے دو حمزے ہوں، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو پہلے والی حرکت کے مناسب حرف سے حرف مد سے بدل دیتے ہیں. آکلون، آکلانے، آکلونا. یاد رکھیے میں اسی وجہ سے آپ سے پریکٹس کروانے کی کوشش کی کہ آپ کو دھیان رہنا چاہیے کہ مجھ سے جو پوچھا ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ ثلاثی مجرد ہے یا غیر ثلاثی مجرد. ہر جگہ میم توڑے لگ جائے گا، غیر ثلاثی مجرد میں میم ہے نہ کہ ثلاثی مجرد میں. یاد رکھنا. اسی وجہ سے میں بار بار لکھوا رہا ہوں، اس میں فاعل میں بھی اس میں مفعول میں بھی ثلاثی مجرد غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد غیر ثلاثی. اگر دونوں کا ایک صحیح ہوتا تب کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا الگ ہے، غیر ثلاثی مجرد سے الگ ہے. ثلاثی مجرد میں فاعل اور مفعول، اور غیر ثلاثی مجرد میں میم مضمومہ، اس میں فاعل میں بھی اس میں مفعول میں بھی. تو دھیان دئیے، پہلے دیکھیے کہ ثلاثی مجرد ہے یا غیر ثلاثی مجرد ہے. جی انقلبا ینقلبو، انقلبا ینقلبو. بتائیے اس میں مفعول. انقلبا ینقلبو سے اس میں مفعول کی کردار سنائیے. بولیے سکینہ، سبھی کا. منقلبن،
منقلبان منقلبان منقلب 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 اب دیکھیے منقلب انقلب ہے یہ قاف لام بے حروف منقلب اصلی ہے دو زیادہ ہے اس کا مطلب یہ غیر ثلاثی مجرد ہے یعنی ثلاثی مزید ہے باب انفعال ہے انقلب ينقلب انقلاب انفعال ہے ثلاثی مزید بھی ہے یعنی غیر ثلاثی مجرد ہے اس کا طریقہ بھی میں مضمومہ والا ہے منقلب مضارع مجرور کیا ہوگا ینقلب کا ينقلب 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 کو معلوم ہے ينقلب مجهول ہے تو منقلب منقلبان منقلبون اور یہی اس میں فاعل ہو تو منقلب منقلب سمجھ میں آ رہا ہے جی آقا جی آقا اختارا یختارو اختارا یختارو سے اس میں فاعل اختارا یختارو سے اس میں فاعل کی گردان جی مختار 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 اس میں فاعل مختار آئے گا اس میں مفعول بھی مختار ہے کیونکہ اصل میں یہ اختارا جو ہے اختیارا تھا اختیارا یختیرو 8واں قاعدہ جاری ہوا ہے ایسے ہی اس میں فاعل بھی یختیرو اس میں مفعول اس میں فاعل وہ تھا مختیرون اس میں مختیارون طیرون دونوں میں الف سے بدل جائے گا مختارون ہو جائے گا تو یاد رکھنا کہ ثلاثی مجرد اگر دونوں کا قاعدہ سیم ہے تو الگ بات ہے کسی چیز کا لیکن اگر ثلاثی مجرد میں الگ نیم ہے غیر ثلاثی مجرد میں الگ نیم ہے تو اگر آپ کو کوئی مادہ کوئی مصدر یا کوئی چیز دے تو دیکھ لیجئے کہ ثلاثی مجرد ہے یا معلوم ہے یا مجهول اس میں فاعل ہے تو معلوم سے بنے گا اس میں مفعول ہے تو دھیان دماغ حاضر رہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں اس سے بنائیے کہیں نون مثلا میم لگا دیا نہیں دیکھیں ثلاثی مجرد تو نہیں ہے جی یہ تو تھا اس میں فاعل عمومی میں نے تھوڑی سی پریکٹس اس لیے کرائی کہ آپ کا دماغ حاضر کر سکوں اور زندگی بھر یہ درس آپ کے ذہن میں رہے کہ اس میں فاعل اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے الگ نیم ہے غیر ثلاثی مجرد سے الگ نیم ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو سامنے والے نے ہمیں مادہ دیا ہے وہ ثلاثی مجرد تو نہیں ہے ثلاثی مجرد ہے تو اس میں فاعل فاعل ان کے وزن پہ اس میں مفعول مفعول ان کے وزن پہ اور اگر غیر ثلاثی مجرد ہے تو آپ جانتے ہیں میم مضمومہ اور ما قبل آخر فتح ہے تو مجهول ما قبل آخر کسرہ ہے تو اس میں فاعل مضارع ہے سمجھ میں آئی بات آ جائے صفت مشبہہ الصفت المشبہہ الصفت المشبہہ تو الصفت المشبہہ صفت مشبہہ کسے کہتے ہیں جی صفت مشبہہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے کیونکہ مشتقات کی بات چل رہی ہے نا صفت مشبہہ ایک ایسا اسم مشتق ہے کہ جو ایک صفت اور صاحب صفت پر دلالت کرتا ہے صفت اور جس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے اس صفت پر دلالت کرتا ہے اور یہ صفت اس جس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے اس میں ثابت ہے یہ ثابت ہے حدوثی نہیں ہے یہاں پہ فرق آیا اس میں فاعل اور صفت مشبہہ میں سمجھ میں آئی بات اس میں فاعل ایک ایسا اسم مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جس سے فعل صادر ہو لیکن یہ فعل بولیے صادر ہو ثبوتی ہو ثبوتی کا اللہ اکبر حدوثی ہو حدوثی ثابت نہ ہو لیکن صفت مشبہہ ایک صفت اور صاحب صفت پہ دلالت کرتا ہے مثلا یہ بیٹھے ہیں میں کہوں فرقان بخیل ٹھیک ہے یہ بخیل کیا ہے یہ فرقان پہ دلالت کر رہا ہے یہ بخیل ایک صفت ہے اور ایک صاحب صفت بھی بیٹھے ہیں بخیل ٹھیک ہے تو اور یہ صفت ان کے اندر دائمی ہے ہمیشہ سے بخیل ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ بخیل کیا ہے صفت کریم فرقان کریم ہے یہ کریم کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے ایک صفت ہے کریم اور صاحب صفت فرقان ہے صاحب صفت فرقان اور یہ صفت ان کے لیے ثابت ہے کریم ہے ایسا نہیں کہ ابھی کریم ہے بعد میں کریم نہیں ہوں گے کریم ہے تو کریم ہے انسان جی شجاع
مثلا میں کہوں علی اصغر شجاع، تنبل کہیں تو زیادہ بہتر ہے فارسی میں. شجاع، علی اصغر شجاع. تو شجاع کیا ہے؟ ایک صفت ہے نا شجاع، جی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ شجاع ایک صفت اور صاحب صفت جس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے. ہم کسے شجاع کہتے ہیں؟ جس انسان کو ہم شجاع کہتے ہیں وہ صفت اور صاحب صفت پہ دلالت کر رہی ہے، اور یہ صفت اس کے لیے ثبوت ثابت ہے شجاع ہونا، بہادر ہونا. جی جی کریم، شجاع، ٹھیک ہے. علیل، بیمار ایک صفت ہے اور صاحب صفت ہے. جو کسے ہم علیل کہتے ہیں؟ وہ انسان جو مریض ہے اس کو علیل کہتے ہیں نا. تو ایک صفت اور صاحب صفت جس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے. تو کیا ہوا؟ جی صفت مشبہ جی ایک ایسا اسم مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک صفت پر اور صاحب صفت پر، اور وہ صفت اس کے لیے ثابت ہو. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر احمر، ہم کسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ احمر ہے مثلا، یعنی سرخ ہے. اعرج، کوئی لنگڑا ہے. اعرج لنگڑا ہے کوئی. جی تو یہ احمر کس چیز پر؟ مثال کے طور پر یہ چیز ہری نہ ہو کے اخضر ہے. یہ ہری ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اخضر. کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے؟ اخضر، ہرا ہونا. ایک صفت اور صاحب صفت پر، اور یہ صفت اس کے لیے ثابت ہے. یہ ہرا ہونا ثابت ہے اس کے لیے. جی کوئی انسان لنگڑا ہے، اعرج، کوئی انسان لنگڑا ہے، اعرج. تو اعرج کس پہ دلالت کرے؟ ایک صفت اور صاحب صفت پر، اور اس کے لیے ثابت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آقا. ٹھیک ہے. اب آپ نے صفت مشبہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی. صفت مشبہ، صفت مشبہ ایک ایسا اسم مشتق ہے کہ جو ایک صفت پہ اور صاحب صفت پہ دلالت کرتا ہے، اور وہ صفت اس صاحب صفت کے لیے ثابت ہوتی ہے. جیسے یہ ایک چیز سمجھ میں آ گئی. اور کیا چیز سمجھ میں آئی آپ کو اس چیز کے ذیل میں؟ اس چیز کے ذیل میں اور کیا چیز سمجھ میں آئی؟ اتنی چیزیں دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کہیں پہ صفت مشبہ فعیل کے وزن پہ، کہیں فعال کے وزن پہ، کہیں افعل کے وزن پہ. نہیں سمجھ میں آئی؟ اس کا کوئی ایک واضح لیکن نہیں ہے. کوئی واضح؟ ہاں البتہ ایک جگہ قاعدہ ہے کہ اگر صفت رنگ یا عیب پہ دلالت کرے تو صفت مشبہ افعل کے وزن پہ آتی ہے، ورنہ پھر وزن کوئی معین بولیے جی. اگر صفت مشبہ رنگ و عیب پہ دلالت کرے، رنگ و عیب پر دلالت کرے تو افعل کے وزن پہ آتی ہے، ورنہ اس کا کوئی وزن قاعدہ قانون اس کا قیاس نہیں ہے، سماعی ہے. کہیں شجاع کہہ دیتے ہیں، کہیں کریم، کہیں فعیل کے وزن پہ، کہیں فعال، کہیں کسی وزن پہ ہے. ٹھیک ہے. جبان، شجاع، شریف، سید، صعب، صلب، دلب، یہ سب کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، لیکن وزن الگ الگ ہیں. وزن الگ الگ ہیں، لیکن اگر رنگ و عیب پہ ہو تو افعال کے وزن آئے گی. احمر، اخضر، اعرج، ابلج، اعوج، ابلج. سمجھ میں آئی؟ جی. اور اس کے بھی اس میں فاعل، اس میں مفعول کی طرح کیا ہوتے ہیں؟ 6 وزن آتے ہیں. ٹھیک ہے. بولیے. جی آقا. ثلاثی من. ٹھیک ہے. ہاں. اور ایک بات اور، یہ فقط فعل لازم سے بنتی ہے. کس سے؟ فعل لازم سے بنتی ہے. فعل لازم سے بنتی ہے. رنگ و عیب کے معنی میں ہو تو افعل کے وزن پہ، ورنہ پھر مختلف وزن پہ آتی ہے. اور غیر مجرد سے اس میں فاعل اور صفت مشبہ سیم ٹو سیم ہے.
اس میں فاعل اور صفت مشبہہ بس اگر معنی آپ نے حدوث کے کیے ہیں تو اس میں فاعل، ثبوت کے کیے ہیں تو انقطع ینقطع، ینقطع کا اس میں فاعل کیا ہے؟ منقطع، منقطع۔ اگر آپ اس سے ثبوتی معنی نیت کریں گے، قصد کریں گے تو اس میں کیا ہے؟ صفت مشبہہ ہے۔ اور اگر حدوثی معنی کریں گے تو اس میں کیوں نہیں بول رہا؟ کوئی ہارڈ بات بتائی میں نے؟ ثلاثی مجرد سے صفت مشبہہ افعل کے وزن پہ آتی ہے اگر رنگ اور عیب کے معنی میں ہو تب، نہیں تو پھر مختلف وزن سمائی۔ اور غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل اور صفت مشبہہ سیم ٹو سیم ہے، فقط حدوث اور ثبوت کا فرق ہے۔ حدوثی معنی ہو تو اس میں فاعل، ثبوتی معنی ہو تو صفت سمجھ میں آ گئی؟ اور غالباً یعنی اکثر اس صفت مشبہہ کے بھی اس میں فاعل، اس میں مفعول کی طرح 6 صیغے آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مؤنث تے کے ذریعے سے بنتی ہے اور تثنیہ الف و نون کے ذریعے۔ کریم، کریمان، کریمون، کریمۃ، کریمتان، کریمان، شجاع، شجاعان، شجاعون، شجاعۃ، شجاعتان۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ منقطع، منقطعان، منقطعون، منقطعۃ، منقطعتان، منقطع، وہی صیغے، وہی طریقہ، وہی ضمیریں جی۔ اور کمال یہ ہے کہ ہاں اس میں بھی فاعل کی کہلائے گی ضمیریں۔ کیوں؟ کیونکہ فعل لازم سے بنتا ہے، یہ فعل لازم۔ تو صفت مشبہہ اس میں فاعل میں کتنی چیزیں کامن ہیں؟ کتنی چیزیں سیم ٹو سیم ہے؟ وہ بھی مضارع سے بنتا ہے، یہ بھی مضارع سے بنتا ہے جی۔ اس میں اس میں بھی اس میں بھی کسی ایک ذات پر جس کے اندر چیز پائی جائے، بس حدوث و ثبوت کا فرق ہے، حدوث و ثبوت کا فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ وہ متعدی سے بنتا ہے، یہ لازم سے بنتا ہے، لازم سے بنتا ہے۔ اس کا وزن فاعلون، اور غیر ثلاثی مجرد سے اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کا اگر رنگ و عیب کے معنی میں ہے تو افعال کے وزن پہ، نہیں تو پھر کوئی قاعدہ معینہ نہیں ہے۔ غیر ثلاثی مجرد سے سیم ٹو سیم ہے، اس میں فاعل اور اس میں صفت مشبہہ سیم ٹو سیم ہے، فقط ثبوت و حدوث کا فرق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ پوری بحث صفت مشبہہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب میں لکھوا دیتا ہوں صفت مشبہہ ہیئر۔ ٹائم ہو گیا، کل لکھواؤں؟ چلیے عبارت پڑھ لیتے ہیں تو میں کل پھر لکھ کے سمجھا دوں گا۔ آپ لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں بات میری، نہیں سمجھتے، میں کتنی بار کہتا ہوں ایسی چیزیں دیکھیے، کیونکہ صرف اکثر پریکٹیکلی ہے۔ کوئی سی بھی چیز اگر آپ پڑھیں تو 8-10 مصدر مادے لے کر پلیز پریکٹس کر لیا کیجئے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کاپی لے کے بیٹھنے میں؟ 5 منٹ میں آپ 5 مادوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ان 5 مادوں سے آپ اس میں فاعل بنائیے، اس میں مفعول بنائیے، ثلاثی مجرد سے بنائیے، غیر ثلاثی مجرد سے بنائیے، صفت مشبہہ دیکھیے تو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یا مصدر میمی بنائیے، مصدر مرہ بنائیے، مصدر نوع بنائیے، کتنا ٹائم لگتا ہے روز۔ اگر جیسے اب آپ کو لگے گا کہ اتنی چیزیں تو بنانے میں آپ کہہ رہے ہو 5 منٹ ہے تو بہت ٹائم لگے گا۔ ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ اب آپ ایک ساتھ کریں گے، ورنہ جس دن مصدر مرہ اور نوع پڑھا تھا اس دن اس کی کر لیتے، جس دن مصدر میمی پڑھا تھا اس دن اس کی کر لیتے۔ اس میں فاعل کا جب پڑھا تھا 2-3 دن تو چل ہی رہا ہے نا ایک بحث، تو 2-3 دن اگر ایک اس کی کر لیں تو کتنا اچھا ہے۔ پلیز کیا کریں، آپ کے فائدے میں ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ یہ چیز آپ کے فائدے کی ہے۔ کوئی 2 سال کے 3 سال کے بچے تو ہے نہیں جنہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے اور یہ تمہارے نقصان کی چیز ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے جی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔